السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میرا نام ذیشان طارق ہے، اور آج میں جس ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کا نام ہے وقت کی گردش۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وقت کی گردش کس چیز کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی رہا ہوگا کہ گردش کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک محور کے درمیان گھومنا، ایک محور کے ارد گرد گھومنا، درمیان نہیں، ارد گرد، اور گھومنے کے بعد دوبارہ پھر اس پوائنٹ سے گزرنا جس پوائنٹ سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے، پھر ادھر سے گزر جانا، دوبارہ پھر اس پوائنٹ پہ آ جانا جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا۔ ایک ایگزامپل ہے، جیسا کہ میرے پاس ایک گھڑی ہے، اس کے اوپر ابھی 2 بجے کا ٹائم شو ہو رہا ہے مجھے۔ تھوڑی دیر بعد میں چیک کروں گا، وہ ٹائم 2 بجے کا نہیں ہوگا، 3 بجے کا ہو سکتا ہے، 4 بجے کا ہو سکتا ہے، بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسلسل بڑھنے کے بعد پھر وہ ٹائم دوبارہ اسی جگہ پہ آ جائے گا جس جگہ سے میں نے بھی دیکھا ہے 2 بجے، لیکن وہ رکے گا نہیں، ادھر سے بھی گزر جائے گا، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس جگہ پہ آئے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقت کی گردش کی۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں دو طرح کے لوگوں سے ہمارا ضرور سامنا ہوتا ہے۔ ایک جو ہوتے ہیں وہ پر امید ہوتے ہیں، دوسرے نا امید لوگ ہوتے ہیں۔ نا امید جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم مایوس لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہم ہر وقت مایوسی کے عالم کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، ایک تندرست سا آدمی ہوتا ہے وہ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، کاش یہ کام میں اس طرح کرنے کی بجائے اس طرح کر لیتا تو میرا کام بہت بہتر ہو جاتا، مجھے یہ نہ نقصان ہوتا، مجھے یہ نہ کرنا پڑتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ہر خوشی ہونے کے باوجود بھی نا امیدی رہتی ہے، اس کے دل میں مایوسی رہتی ہے۔ اس کو نا شکرا انسان بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ مایوسی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ انسان کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ انسان ہمیں بظاہر جتنا مرضی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ پر امید لوگ ہوتے ہیں، ایک غریب لاچار بیمار انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر اس کے پاس ایک امید ہو نا تو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل میرے لیے بہتری ضرور ہوگی۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہتا ہے، وہ بے شک بیمار ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ پورا اعتماد ہوتا ہے۔ پریشانیاں مشکلات جو ہیں اگر دیکھا جائے تو ہر کسی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آج کل کا جو دور ہے یا اس سے پہلے بھی جو دور گزر چکے ہیں، کسی بھی دور میں ہر بندہ ہر ٹائم خوش نہیں ہوتا تھا، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ بظاہر اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، پریشانی کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پریشانی پریشانی ہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ہر کسی کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے اور وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے، لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہمیں دوسرے لوگ ہمیشہ بہتر ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے میں پریشان ہوں لازمی نہیں کہ اگلا بندہ بھی اسی وجہ سے پریشان ہو، لازمی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے پریشان ہو۔ اگر میں کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں تو اگلا بندہ کو میں دیکھوں گا نا تو وہ بیماری کی وجہ سے اگر پریشان نہیں ہوگا تو میں کہوں گا کہ یار یہ تو بڑا زبردست ہے، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو اور پریشانیاں ہوں، اپنے بچوں کے رشتے کی پریشانیاں ہوں، رزق کی پریشانیاں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں وہ پریشانی دیکھنا چاہوں گا جو مجھے میں پائی جاتی ہے، ورنہ مجھے دوسری پریشانی اس کی نظر ہی نہیں آئے گی۔ یہ انسان کی نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہوتی رہتی ہے، پریشانی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ یہ سمجھیں تو۔ ایک ایگزامپل ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے
ایک وقت آتا ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اس طرح کا کہ اس کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے کہ باقی روشنیاں اس کے مقابلے میں بڑی مانند پڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد مطلب کہ اس ٹائم سورج کے اوپر عروج آیا ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر وقت گزرتا ہے اور سورج کی روشنی پھر مدھم ہو جاتی ہے، اور اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ رات کی تاریکی اس کو اپنے اندر سما لیتی ہے، اور ہمیں سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، سورج بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سورج اگلے دن طلوع نہیں ہوتا، اگلے دن اگر ہم دیکھیں تو سورج پھر طلوع ہوتا ہے، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی روشنی بڑھتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورے آسمان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے اور پوری ہر جگہ پہ اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے نا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے معاملات ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ مسلسل نہیں ہوتی، وہ ایک وقت کے بعد ختم ہو ہی جاتی ہے۔ بہرحال اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جیسے یہ سورج کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، یہ اپنے وقت پہ آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، لیکن ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، یہ اچھے وقتوں میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائیں گی نہیں، وہ ضرور جائیں گی۔ موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ سارے اپنے وقت پہ آتے ہیں، اسی طرح پریشانیاں جو ہیں یہ بھی آتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ ہم اس طرح پریشانی اگر آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ چیز جانے والی نہیں ہے، ہم اپنا لائف سٹائل ہی پریشانی والا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم رب سے امید نہیں کرتے کہ یار یہ چیز چینج بھی ہوگی، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم پریشانی کے وقت شکر گزار بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہمیں پریشانی فیس کرنے کا حوصلہ آ جائے گا۔ پریشانی تو وقت پہ ختم ہوگی، لیکن یہ کہ اس کو فیس کرنے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے، پھر حالات جیسے بھی ہوں ہمیں فیس کرنے کی ہمت آ جائے گی، کیونکہ پریشانی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلسل انسان کو آزمائش میں بھی نہیں رکھتا، حالات بدلتے رہتے ہیں، پریشانی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم جس طرح کے حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور بعض اوقات حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن حالات ضرور بہتر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر حالات اس وقت بہتر نہیں ہو رہے ہوتے تو اس میں سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی حکمت ہے، اس میں ہماری شاید کوئی بہتری ہے کہ جو ہمارے حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے سے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے سے ہمارا یقین بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یقین ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب بناتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ ہم مار نہیں کھاتے، ہم مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ رہتے ہیں۔ لہٰذا خوش رہیے، نا امید نہ رہیے، ہر چیز گزر جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور یہ ہونی ہی ہونی ہے۔